کے اوپر پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے، جو مولوی لوگ حجاب کے اندر، مولوی لوگ کالے کپڑے کے اندر، مولوی لوگ کالے لباس کے اندر ہماری ماں اور بہنوں کو قید کرنا چاہتے ہیں، میں اس قید کو تسلیم کرتا ہوں اور اس آزادی کو ٹھکراتا ہوں جس آزادی کی وجہ سے میری ماں بہن کی عزت، میری ماں بہن کی عصمت اس دنیا کے اندر داغدار کیا جاتا ہے۔ دل نہ کسی کا کبھی دکھا، دکھ نہ کسی کو بھی پہنچا، مل جائے گا دل کو سکون۔ اس کے بعد حضرت مولانا توفیق عالم قبری کو دعوت دیتا ہوں کہ حضرت مولانا آئے اور 10 منٹ میں اپنی بات مکمل فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، معزز سامعین کرام، حاضرین بس، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، مجھ جیسا ناچیز کا اتنے بڑے مجمع میں کچھ کہنا، اتنے بڑی شخصیتوں کی موجودگی میں لب کشائی کرنا یقیناً بے وقوفی ہے، لیکن اس غرض سے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ ناچیز سے بھی آنے والے زمانے میں کچھ دین کا کام لینے، کچھ خدمت کرنے کا موقع عنایت فرمائے اور ہمارے ہونے والی غلطیوں کی اصلاح حضرات کے درمیان ہو جائے۔ آئیے حضرات محترم، میں بس 10 منٹ کی اجازت کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہر ایک مسلمان بلکہ کائنات میں بسنے والا ایک ایک جان، ایک ایک نفس، ہر شے رب کریم کے اس پاک مخلوق سے، رب کریم کے اس محبوب سے وابستہ ہے اور اس کے متعلق جانتا ہے کہ وہ ایسا نبی، وہ ایسا انسان، وہ ایسی ہستی جس کا وجود اس دنیا کے وجود کے لیے سبب بنتا ہے، جس کا وجود اس دنیا کے خلقت کا سبب بنتا ہے۔ مکہ المکرمہ کے اندر پیدا ہونے والا یہ شخص، مکہ المکرمہ کے اندر آنے والا یہ نبی، مکہ المکرمہ کے اندر آنے والی یہ ہستی ایسے دور میں جنم لیتا ہے، ایسے دور میں اوترت ہوتا ہے، ایسے وقت میں آتا ہے جس وقت ظلمت و بربریت کا ہر طرف زور زورہ ہوتا ہے، ظلمت و بربریت ہر طرف افشاں ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں میرے نبی کا آمد ہوتا ہے۔ واہ کیا نبی آتا ہے، واہ کیا رسول آتا ہے، جس رسول کی آمد کی وجہ سے دنیا کے اندر امن پیدا ہوتا ہے، جس رسول کے آنے کی وجہ سے اسلام کے اندر بلکہ دنیا کے اندر پیدا ہونے والی ماؤں کو، پیدا ہونے والی عورتوں کو، پیدا ہونے والی نسواں کو ایک اپنا
حق ملتا ہے اس دور کے اوپر ہم اگر نظر دوڑائیں اور دیکھیں کہ زمانے جاہلیت میں عورتوں کے اوپر کس قسم کے ظلم ہوا کرتے تھے، کس قسم کے بربریت ہوا کرتے تھے، میں تفصیل کے اندر جانے کی کوشش نہیں کرتا، میں بس ایک پیغام کے ساتھ آپ کے درمیان آنے کی کوشش کیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف طور پر ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے امت کی بیٹیوں سے، آپ اپنے امت کی عورتوں سے، آپ اپنے امت کی شہزادیوں سے، آپ اپنے امت میں پیدا ہونے والی ہر اس خاتون سے فرمائیے کہ تم اپنے پلوں کو ذرا سرکا کر کے رکھو۔ کیا مطلب پلوں کے سرکانے کا؟ آج اس پلوں کے سرکانے کا مطلب ہماری ماں اور بہنوں نے غلط سمجھ رکھا ہے۔ آج اس پلوں کے سرکانے کا مطلب ہمارے کلچر میں غلط رواج کو، سماج کو اور غلط طریقے کو وجود میں لانا لوگوں کا مشن بن چکا ہے۔ آج اس پلوں کے سرکانے کا مطلب ہمیں پلوں کہاں سرکانا چاہیے تھا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اس کائنات میں ہر شخص ایک دوسرے پر ذمہ دار ہے۔ ہر باپ اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر دادا اپنے پوتی کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر نانا اپنی نتری کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر بہن، ہر بھائی اپنے بہن کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ امت مسلمہ کے نوجوانوں، تمہیں کیا ہو گیا تھا کہ تمہاری ماں بہن بازاروں کے اندر بغیر دوپٹے کے، بغیر خمار کے، جالی دار کپڑوں کے ساتھ وہ گھوما کرتی تھی، شاپنگ مال میں جایا کرتی تھی، غیروں کے ساتھ اپنے جسم کو مس کیا کرتی تھی۔ آج لوگوں کو اس بات کے اوپر پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے کہ مولوی لوگ حجاب کے اندر، مولوی لوگ کالے کپڑے کے اندر، مولوی لوگ کالے لباس کے اندر ہماری ماں اور بہنوں کو قید کرنا چاہتے ہیں۔ میں اس قید کو تسلیم کرتا ہوں اور اس آزادی کو ٹھکراتا ہوں جس آزادی کی وجہ سے میری ماں بہن کی عزت، میری ماں بہن کی عزت اس دنیا کے اندر داغدار کیا جاتا ہے۔ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے، ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ آج نیو کلچر کے وقت میں، آج نیو کلچر کے نام پر، نیو فیشن کے نام پر، نیو سماج کے نام پر، نیو کلچر کے نام پر، ماڈرن دنیا کے نام پر ہماری بچیوں کو ننگی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دکھ ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، اس دل سے جو درد نکلتے ہیں۔ نبی کی سیرت پڑھو، فاطمہ کی زندگی پڑھو، میری ماں اور بہنیں جو آپ پردوں کے پیچھے سن رکھی ہو، یاد رکھنا، یاد رکھنا، یاد رکھنا، آج کے اس جلسے سے پیغام لے کر کے جانا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تم قریب ہو، وہ فاطمہ جو اپنے انتقال سے پہلے اپنے شوہر کو نصیحت کرتی ہے کہ او میرے پاک شوہر، او میرے پاک شوہر، میرے انتقال کے بعد میرا جنازہ رات کی تاریکیوں میں نکالیے۔ مختصر میں بیان کر رہا ہوں، واقعہ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، ورنہ میں تمہیں بتاتا کہ آج کے سماج کی جو سب سے بڑی کمی ہے ہمارے بچوں کے بگڑنے کا اور ہمارے رسم و رواج کے وجود پانے کا، جو سب سے بڑی برائی اور سب سے بڑی کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے اوپر نگہداری کرنا چھوڑ دیا۔ اسکول پڑھانا غلط نہیں ہے، کالج یونیورسٹیوں کے اندر اپنے بچوں کو بھیجنا غلط نہیں ہے، لیکن بھیجو ایسے اسکولوں کے درمیان، بھیجو ایسے یونیورسٹیوں میں بھیجو۔ یہ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اپنی بچی کو جس اسکول میں داخلہ دلاتا ہوں اس اسکول کا کلچر کیسا ہے، اسے جو اس اسکول کا اور اس اسکول میں رہنے والے بچوں کا مزاج کیسا ہے۔ ہمارے بچے اور بچیوں سے ایمان چھیننے کی کوشش اور سازش کی جا رہی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ کل قیامت کے دن میرا رب ہر ایک سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھے گا۔ ہر باپ کو ماں، ہر باپ کو بیٹی کے متعلق جواب دینا ہے، ہر شوہر کو اپنے بیوی کے متعلق جواب دینا ہے۔ اگر تم دیوس بنے اس دنیا کے اندر،
میرے عزیز بھائیوں ہمیں اس پیغام کے ساتھ اٹھنا ہے اور میرے عزیز ماں اور بہنوں آپ کو میں بھی ایک بات کہتا ہوں کہ آپ عزم مصمم کے ساتھ اس پیغام کو لے کر کے اٹھیں کہ اس کے بعد انشاءاللہ ہم حجاب کو پکڑیں گے اور اسلام نے جو ہمیں حجاب کا رواج دیا ہے حجاب کے کنڈیشنز کے اندر ہمیں رہنے کو کہا ہے اس کو ہم فالو کریں گے چاہے دنیا کے اندر ہمیں جتنے بھی انتخابات سے لڑنا پڑا۔ میرے عزیز بھائیوں میں اپنے انہی چند باتوں کے ساتھ اپنے اس بیان کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔